والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتی فلیس منی. عزیز ساتھیوں اور معزز مہمانان اکرام اور اسلامی ماں بہنوں، آج ہمارے لیے یہ بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ آج دو خاندان ایک ہو رہے ہیں، دو اجنبیوں کا ملن ہو رہا ہے. دنیا کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک نظام رکھا ہے کہ دنیا کے اندر کس انداز میں ترقی آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا فرما کر اور ان تمام کے ذمہ داریاں اور ان تمام کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا کر دنیا کے اندر بھیجا، اور اس دنیا کے اندر ایک نیا معاشرہ، ایک نئی قوم، ایک نئی پیڑھی وجود میں آتی رہے گی. یہ قیامت تک چلتا رہے گا یہ کام. عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ نکاح کیا ہے. نکاح کہتے ہیں شادی کو جس کے اندر دو خاندان ایک ہو جاتے ہیں، دو اجنبیوں کا اس میں ملن ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر ایک نیا معاشرہ وجود میں آتا ہے. نکاح یہ صرف اسلام میں نہیں ہے بلکہ ہر مذہب میں ان کے اعتبار سے شادیاں اور نکاح ہوتے رہتے ہیں. نکاح کرنے سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے، مرد ہو چاہے عورت ہو. نکاح یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے. اگر اس کے اندر طاقت ہے، قوت ہے نکاح کرنے کی اور اپنی بیوی کو سنبھالنے کی. کیا مطلب؟ کہ بھئی شادی کرنے کے بعد اس کو بوجھ نہ سمجھے، کما کر لائے، ان کو کھلائے، اچھے سے اچھے گھر میں رکھے، ان کے جو ہے پورے کے پورے جو ہے ان کے خرچے برداشت کرنے کی طاقت بھی ہو اس کے اندر. یہ نہیں کہ خالی نکاح کر لیا بس بعد میں ٹینشن نہیں، شادی ایک کرنا تھا بس ہو گیا، اب بازار لانا اس کے ہاتھ سے نہیں ہو رہا، بچوں کو سنبھالنا اس کے ہاتھ سے نہیں ہو رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر نکاح کرنے کی طاقت ہو وہ نکاح کر لے. بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہم لوگوں کو جب بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بسانے کے بعد، اس میں جو ہے انسانوں کو بسانے کے بعد، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ان تمام کو یہاں پر رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح طریقے سے زندگی سکھانے کے لیے نبیوں کو بھی بھیجا. نبی وہ دنیا کے اندر آئے اور نبی جو ہے انسانوں کو جینے کا قرینہ اور طریقہ سکھایا کہ بھئی انسان کو انسان بن کر کیسے رہنا ہے، انسان کو اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے اسلام کی اور اپنے دین اور اپنے مذہب کی پابندی کے ساتھ اس معاشرے کو کیسے آگے بڑھانا ہے. یہ تمام چیزیں انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد ہم لوگوں کو سمجھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ کیوں شروع کیا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بتاتا ہوں. مان لیجئے کوئی کمپنی کوئی نیا پروجیکٹ تیار کرتی ہے، مثلا کوئی انجن تیار کر رہی ہے یا کوئی موٹر لانچ کر رہی ہے مارکیٹ کے اندر. تو وہ کمپنی کیا کرتی ہے؟ وہ کمپنی جب پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر تو
جب آدمی اسے لینے کے لیے جاتا ہے، پسند کرتا ہے، گھر میں لاتا ہے، تو کمپنی شروعات میں اس انجن کے ساتھ، اس موٹر کے ساتھ ایک انجینئر کو بھیج دیتی ہے تاکہ وہ انجینئر آ کر ہمیں انجن کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھائے۔ کمپنی کا کام ہوتا ہے یہ، وہ کمپنی اس انجن کے ساتھ یا اس موٹر کے ساتھ میں ایک انجینئر بھیجتی ہے۔ وہ انجینئر آنے کے بعد موٹر کو جو ہے یا انجن کو ایک جگہ بٹھاتا ہے، فٹ کرتا ہے۔ فٹ کرنے کے بعد وہ جو مالک ہوتا ہے اسے بلا کر کہتا ہے کہ یہ انجن کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی یہاں ڈیزل ڈالنا ہے، یہاں جو ہے پانی ڈالنا ہے، اور اسے جو ہے ان چیزوں سے بچانا ہے۔ اگر تم نے یہ ڈبل لوڈ ڈال دیا تو یہ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں یعنی اس کے فائدے بھی بتاتا ہے اور اس کے نقصانات بھی بتاتا ہے۔ وہ انجینئر کا کام ہوتا ہے۔ اب جب انجینئر واپس جانے لگتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں تو اب جا رہا ہوں، جانے سے پہلے ساتھ میں ایک تمہارے لیے جو ہے بکلیٹ دے کے جاتا ہوں۔ اگر کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے اس انجن کے تعلق سے، اس موٹر کے تعلق سے، تو اس بکلیٹ کو دیکھ لو اور اس کے مطابق اس کو جو ہے عمل کرو۔ یعنی اس بکلیٹ کے اندر دیکھ کر جو ہے آپ کو فائنل کرنا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہو رہی ہے، کیا پرابلم آ رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر جس طرح سے ایک کمپنی اپنے پروڈکٹ کو بھیجنے کے لیے ساتھ میں انجینئر بھیجتی ہے تاکہ وہ سمجھا سکے، ساتھ میں کمپنی ہر انجن کے ساتھ، ہر پروڈکٹ کے ساتھ میں ایک بکلیٹ تیار کرتی ہے تاکہ پڑھے لکھے لوگ اس کو پڑھ کر سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں۔ بزرگوں، دوستو، ایسے ہی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا نظام یہ جو سب سے پہلے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر لوگوں کو بسانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے جن انجینئروں کو بھیجا انہی کو ہم نبی کہتے ہیں۔ جو انجینئر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی بتائے دنیا میں آ کر کہ اگر تم اللہ کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی کامیاب رہے گی، اگر تم اللہ کے نبیوں کے جو انجینئر ہم کو بتا کے گئے ہیں، یعنی جو نبی بتا کے گئے ہیں، اگر اس کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری تو ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام جو ہے، یہ ایک دو نبی نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، یعنی 1,24,000 انجینئر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے۔ ان انجینئروں کا کام کیا تھا؟ ان نبیوں کا کام کیا تھا؟ وہ انجینئر میکینک نہیں تھے، وہ انسانوں کے انجینئر تھے۔ وہ انسانوں کو انسانیت سکھلاتے تھے، وہ انسانوں کو یہ بتاتے تھے کہ تمہارے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ وہ انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھاتے تھے۔ انہی نبیوں میں سے آخری نبی جو آئے وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے آئے دنیا کے اندر، اور لوگوں کے اندر صرف چند دنوں کی محنت، کتنی محنت؟ صرف 23 سال کی محنت۔ 23 سال کے اندر لوگوں کو، قیامت تک کے آنے والوں کو ایسا دین دے کر چلے گئے جو قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا، ایک ایسی کتاب دے کر چلے گئے جو قیامت تک نہیں بدلی جائے گی۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ان کے فالوور ہیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہمارا نبی جس انداز میں زندگی گزار کے گیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں جس انداز میں گزارنے کا حکم دیا ہے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو نبی نے فرمایا تم میرے وارثوں سے پوچھنا۔ وارث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وارث کا مطلب یہ ہوتا ہے